وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم جعفر البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله تعالى بعلومه آمين. جی كأني أنظر إلى بياضي في يده فقلت لقتادة من قال نقول محمد رسول الله قال أنس. باب من قعد حيث قال رحمه الله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأكبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاث أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فعرض الله عنه. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا باب من قعد حیث ینتہی به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں 2 مسئلے ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. باب اس سب کے متعلق کہ بیٹھ جائے حیث ینتہی به المجلس جہاں مجلس ختم ہوتی ہے اور جو شخص کے دیکھے فرجہ اور کشادگی کو مجلس میں حلقہ میں فجلس فیہا پس وہ وہاں پر بیٹھ جائے. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر علم کے آداب کو تمہارے سامنے ذکر کیا. ادب یہ بہت ہی زیادہ ضروری اور بہت ہی زیادہ مناسب چیز ہے. فارسی میں بھی تم نے سنا ہوگا کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. جتنا زیادہ ادب اور احترام کیا جائے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور جتنی بے ادبی ہوگی اتنی محرومی ہوگی. ہر چیز کا ادب الگ الگ ہوا کرتا ہے. استاد کا ادب ہے، کتاب کا ادب ہے، مدرسہ کا ادب ہے، درسگاہ کا ادب ہے. غرض کے ہر جگہ کا ادب الگ الگ ہوا کرتا ہے اور اسی میں اس ادب کو ملحوظ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہرحال ادب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر چیز کی کیا کیا حیثیت ہے، کیا کیا ادب ہے، وہ ساری چیزیں سکھلائی ہے. ابھی ایک قصہ مجھے یاد آیا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پڑھنے کے زمانے میں دیوبند میں بہت بڑے بڑے اہم اساتذہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں ان سے بھی علم حاصل کروں یا ان کے پاس بھی جا کر پڑھوں حدیث کو، لیکن میرے والد کی مجھے اجازت نہیں تھی. میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں جون سا بھی کوئی ادب پڑھنا ہو، جون سا بھی کوئی فن پڑھنا ہو، جس سے چاہے تم پڑھ سکتے ہو، لیکن حدیث کا فن جو ہے، حدیث کا سبق جو ہے وہ صرف 2 آدمی سے پڑھنے کی تمہیں اجازت ہے. ایک تو مجھ سے یعنی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب سے، اور دوسرا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. ان 2 کے علاوہ تمہیں کسی دوسرے کے پاس حدیث کا درس لینے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر وجہ بھی بتائی، اور وجہ یہ بتائی کہ تو ہے بڑا بے ادب آدمی. میرا تو ادب کرے گا مار کے ڈر سے،
اس لیے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کو ان کے والد بہت زیادہ مارا اور پیٹا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ میرا ادب تو کرے گا تو مار کے ڈر سے، اور اپنے شیخ کا ادب یعنی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ جو ان کے پیر تھے، کہا کہ تو شیخ کا ادب کرے گا تیرے شیخ ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کا ادب کا حال یہ تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کمرے میں میرے شیخ رہتے تھے اس کمرے کے چھت کے اوپر بھی میں نے قدم نہیں رکھا، کہیں میرے قدم کے نیچے میرا شیخ کا کمرہ نہ آ جائے۔ یہ تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں حضرت شیخ کا جو کمرہ مظاہر العلوم میں تھا اس کی مرمت کی گئی، اور مرمت کرنے کی وجہ سے پلاسٹر وغیرہ اکھیڑا گیا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے مدرسے میں خط لکھا کہ میرے شیخ کے کمرے میں جو یہ پلاسٹر وغیرہ نکالا جا رہا ہے، جو پھینکا جائے گا، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بیچ دو۔ اور سارا حضرت شیخ نے خرید لیا اور خرید کر اپنے استعمال میں اپنی جگہ پر لیا۔ کہا کہ یہ میرے شیخ یہاں پر رہتے تھے، میرے شیخ، یہ شیخ کا ادب تھا۔ تو ان کے والد فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کا سبق تم کو میرے پاس پڑھنے کی اجازت ہے یا مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کے علاوہ اگر تم نے کسی دوسرے کے پاس پڑھا تو ہے بے ادب، اگر ذرا سے بھی تم نے اس کی بے ادبی کی تو بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس فن سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں پسند نہیں کرتا کہ تم حدیث سے محروم ہو جاؤ۔ بہرحال یہ ادب کا تقاضا ہے۔ حضرت مولانا انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ انتقال سے کچھ دن پہلے بیمار تھے، طبیعت خراب تھی، اور میں ان کی عیادت کے لیے گیا، جا کر دیکھا تو حضرت مولانا انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حالت میں بھی، اس بیماری میں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اس حالت میں بھی کتاب کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ خیر بہرحال انہی کے اس قصے میں یہ بھی ہے کہ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا بھی اتنا احترام کرتے تھے کہ جیسے ہندوستانی نسخوں میں حاشیے ٹیڑھے طریقے پر لکھے گئے ہوتے ہیں، جب آدمی دیکھتا ہے تو وہ کتاب کو گھما لیتا ہے، کتاب کو اپنے اوپر رکھ لیتا ہے۔ فرماتے تھے کہ وہ کتاب کو اپنی منشا کے مطابق گھمانا یہ بھی اس کتاب کی بے ادبی سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے جب جو ٹیڑھے لکھے ہوئے حاشیہ دیکھنا ہوتا تھا تو خود گھوم کر وہاں پر جا کر حاشیہ دیکھا کرتے تھے۔ بہرحال یہ بہت سارے آداب کی چیزیں ہیں۔ آج کل چونکہ ہم لوگوں میں اس موجودہ حالت کی وجہ سے کیا ہے، ادب کا اہتمام ہی نہیں رہا، نہ استاد کا ادب ہے، نہ کتاب کا ادب ہے، نہ جگہ کا ادب ہے، اس وجہ سے یہ جو محرومی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں دو مسئلے تمہارے سامنے ذکر کیے کہ مجلس علم ہو، یعنی کوئی اچھی جگہ ہو، اچھی مجلس ہو، تو اس مجلس میں جا کر بیٹھنے کا یا اس مجلس میں جا کر کس طریقے سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اس باب میں ذکر کیا، اور کہا کہ من قعد حیث انتہا، جب مجلس میں تم جاؤ جو علمی مجلس ہو تو اس صورت میں وہاں پر جہاں تمہیں جگہ مل جائے بس وہاں بیٹھ جایا کرو۔ یہ مسئلہ تمہیں معلوم ہوگا، اور خاص کر کے کیا ہے، فقہ کی کتابوں میں ذکر بھی کیا گیا ہے کہ مسجد میں جب جاؤ تو خالی جگہ ہو۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلی صف کو پور کرو، پہلی صف پور ہو جائے پھر اس کے بعد دوسری صف کو پور کرو، دوسری صف پور ہو جائے پھر اس کے بعد تیسری صف کو پور کرو۔ لیکن اگر آج کل تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر کوئی آدمی گیا اور جا کر صفیں آگے پوری ہو گئی ہے لیکن اپنی جگہ کو حاصل کرنے کے لیے گردن کو پھلان کر وہ جاتا ہے، تو یہ گردن کو پھلان کر جانا یہ بے عزت، بے ادبی ہے۔ اس آدمی کی جس کی گردن کے اوپر سے تم جا رہے ہو اس کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہاں آگے اگر خالی جگہ ہے تو پھر اس صورت میں تم کو گردن پھلان کر جانے کی اجازت ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے خود اپنا احترام چھوڑا، وہ خالی جگہ کیوں چھوڑی، ان کو وہاں بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے یہاں درسگاہ میں بھی
کوئی کسی کے کوئی جگہ متعین نہیں ہے، جو جگہ پہلا پہنچ جائے وہ اس کی جگہ ہوتی ہے. اس وجہ سے کیا ہے جگہ کو قریب سے قریب پہلے پور کرنا چاہیے. اب اگر تم مجلس میں جاؤ اور جگہ پور ہو گئی ہے اور تم کہو کہ میری یہ جگہ ہے، میں روزانہ یہاں بیٹھتا تھا، اس وجہ سے ہٹو یا آگے بیٹھ جاؤ، تو یہ خلاف ادب ہے. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے. من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رعا فرجۃ فی الحلقہ. اور اسی طریقے سے اس میں اگر کہ آگے خالی جگہ موجود ہو، وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس خالی جگہ کو پور کرنے کے لیے اگر تم جاؤ تو یہ جانا درست ہے اور جانا صحیح ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علمی مجلس کا یا کیا ہے درسگاہ میں بیٹھ کرنے کا جو ادب ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پر ذکر کیا. اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث استدلال میں پیش کی ہے اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے یا میں اس کو مختصر سا وہ واقعہ تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں. اور وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تعلم وغیرہ کے معاملات کر رہے تھے، جیسا کہ عامتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہے. تھوڑی دیر ہوئی کہ 3 آدمی داخل ہوئے. ان میں سے ایک آدمی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، تعلیم و تعلم کا مسئلہ چل رہا ہے. اس وجہ سے وہ اہتمام کیا اس نے، اور اہتمام کر کے جہاں خالی جگہ تھی اس خالی جگہ کو اس نے پور کیا اور خالی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا. دوسرا جو آدمی تھا اس دوسرے آدمی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس ذرا شش و پنج میں پڑ گیا، وہ کیا کروں کیا نہ کروں. عامتاً آج کل ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، مسجد میں تقریر ہو رہی ہے، مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، کوئی آدمی دیکھتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ کر کوئی اہتمام کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ چل اس میں کیا ہے، اور پھر چلو نہیں لوگ دیکھیں گے کہ یہ شرما جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے میرے متعلق کیا کہیں گے، اس لیے وہ شرمی سے بیٹھ جاتا ہے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور بے اعتنائی کی، بے پرواہی کی اور بے پرواہی کر کے چلے جایا کرتے ہیں. عامتاً ہر مجلس میں ایسا ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہ 3 صحابی جو آئے، 3 آدمی جو آئے، ان میں سے ایک نے تو اہتمام کیا، اور اہتمام کرنے کے بعد جہاں آگے سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اس کو جہاں جگہ مل گئی اس نے اس جگہ کو حاصل کر لیا اور بیٹھ کر انوارات اور برکات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اس نے فائدہ اٹھانا شروع کیا. دوسرا آدمی جو تھا وہ شش و پنج میں پڑ گیا، بیٹھوں نہ بیٹھوں بیٹھوں نہ بیٹھوں. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اگر چلا جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، صحابہ کیا سوچیں گے. اس وجہ سے اس نے شرم کی اور شرم کر کے جہاں جگہ اس کو ملی اخیر میں، وہاں اخیر میں جا کر وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو سننا اس نے شروع کیا. تیسرا آدمی جو تھا اس نے بھی دیکھا اور دیکھنے کے بعد نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اہتمام کیا، نہ لوگوں سے شرم کی، بے اعتنائی کی، بے پرواہی کی، اور جیسا داخل ہوا تھا ویسے ہی چلا گیا. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اختتام ہوا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کی یہ جو مجلس چل رہی تھی اس مجلس میں 3 آدمی آئے اور ان کا یہ واقعہ ہوا جو میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا. پہلا آدمی اس نے آپ کی مجلس کا، علمی باتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا شوق ظاہر کیا، اور شوق ظاہر کر کے بڑے اہتمام سے جہاں اس کو اچھی جگہ ملی اس جگہ پر بیٹھ گیا. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آپ کے اور علمی باتوں کے جذبہ اور شوق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. دوسرا آدمی جو تھا، اور دوسرا آدمی شرمی کی وجہ سے بیٹھ گیا،
اللہ جل جلالہ و امن والوں نے بھی شرما شرمی میں اس کی بھی مغفرت فرما دی، یعنی جب سب کی مغفرت فرما دی تو اس کی بھی مغفرت فرما دی، اس کی بے اعتنائی کو وغیرہ کو انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا اور اس کو بھی مغفرت فرما دی، اس کو بھی فائدہ پہنچا دیا۔ تیسرا آدمی جو تھا اس نے نہ تو آپ کی مجلس کا احترام کیا، نہ مسجد کا احترام کیا، نہ اللہ کی باتوں کا احترام کیا، بے اعتنائی کی اور چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے بھی اس سے بے اعتنائی برتی اور ان پوری مجلس والوں کی مغفرت کی، لیکن اس کی مغفرت نہیں فرمائی۔ یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سامنے یہاں پر ذکر کریں گے، اور اس واقعے کو یاد رکھنے کے بعد اب اس میں جو کیا ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، والناس معہ، اور لوگ یعنی صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ اذ اقبل ثلاثۃ نفر، ثلاثہ مانے تین، نفر مانے جماعت، تین آدمی کی ایک جماعت مسجد میں داخل ہوئی۔ فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ وذهب واحد، اور تیسرا تھا وہ تیسرا چلا گیا۔ قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اس طریقے سے جب انتہا کو پہنچ گئی، ختم ہو گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما احدہما، پس وہ دونوں آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے۔ کھڑے رہنے کے بعد ایک نے تو رعا فرجتن فی الحلقہ، حلقہ میں جو مجلس لگی ہوئی تھی اس مجلس میں ایک آدمی کی جگہ خالی محسوس کی، تو اس نے فجلس فیہا، اس حلقے میں اس جماعت میں داخل ہو کر وہ جو خالی جگہ تھی اس خالی جگہ کے اوپر وہ بیٹھ گیا۔ واما الآخر، اور دوسرا آدمی جو تھا فجلس خلفہم، جہاں سب سے اخیر میں جہاں اس کو جگہ ملی اس جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے آدمی نے تو اہتمام کیا، اہتمام کرنے کے بعد اچھی جگہ تلاش کی اور اچھی جگہ جا کر اس طریقے سے جو فرجہ خالی تھا اس میں بیٹھ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمۃ الباب سے ثابت ہو گیا کہ اگر اس مجلس میں جاؤ، کوئی کرسی آگے خالی ہو، کوئی جگہ آگے خالی ہو، تو اس صورت میں اس جگہ پر جا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اور جو باتیں بتائی جا رہی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ علمی باتوں کے متعلق ہے، اور علمی بات وہ ہے ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی باتیں لے کر تشریف لائے ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کے متعلق یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ کیا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہے کیسا ہے۔ آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری پسند کا اگر کوئی آدمی ہو تو ہم بیٹھتے ہیں، اور ہماری پسند کا آدمی نہیں ہو تو ہم چلے جاتے ہیں۔ ہاں مجبوری ہو، ضرورت ہو جس کی وجہ سے جانا پڑے اس کے مسائل اور ہے، بے اعتنائی بے پرواہی اس کی صورتحال اور ہے۔ تو یہ اس آدمی نے بڑا اہتمام کیا اور اہتمام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی جو تھا اس کو جیسا میں نے ابھی بتایا اس کا جی چاہا نہیں چاہا، پھر اس کے بعد ہوا کہ میں چلا جاؤں گا تو کوئی کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے وہ شرما شرمی میں اخیر میں جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہیں پر وہ بیٹھ گیا۔ فجلس خلفہم واما الثالث، تیسرا آدمی جو تھا فادبر ذاہبا، وہ اس نے پشت پھرائی اور بے اعتنائی کی، بے پرواہی کی، اور بے پرواہی کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ یعنی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اہتمام کیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، نہ وہاں دینی باتیں جو بتائی جا رہی تھی اس کو حاصل کرنے کا بے پرواہی کی چلا گیا وہ۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایسی مجلس آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس مجلس کو قدر کرنی چاہیے اور وہاں بیٹھنا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے۔ گفت اللہ بود، ان کا کہنا یہ اللہ کی بات ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ دینی تعلیم کے متعلق اور دینی باتوں کے متعلق ہے۔ دنیاوی مجلس لگی ہوئی ہو اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ گفت اللہ بود،
گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اگرچہ یہ کسی انسان کے زبان سے آواز نکل رہی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں، مسئلے مسائل کی باتیں ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ فادبر ذاہباً، وہ چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی، اور وہی آنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الا اخبرکم ان النفر الثلاثہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ ارے دیکھو سنو، کیا میں تم کو 3 آدمی کا واقعہ نہ سناؤں؟ ابھی یہاں جو ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، کیا تو الا اخبرکم، کیا نہ خبر دوں میں تم کو 3 آدمیوں کے متعلق؟ اما احدہم، ان تینوں میں سے ایک نے فآوا الی اللہ، اس نے پناہ پکڑی اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی باتوں کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، وحی کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف اہتمام کیا، اور اہتمام کر کے اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی ساری ضرورتوں کو چھوڑ کر وہ آ کر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کی طرف متوجہ ہوا، گویا کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس وقت میں اور آپ اگرچہ اتنی ہمارے اندر صلاحیت اور استعداد نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتوں کی طرف چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کی طرف ہم متوجہ ہیں، پناہ حاصل کر رہے ہیں، ٹھکانہ حاصل کر رہے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ الی اللہ فآواہ اللہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا، یعنی جیسا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں کی، احکامات کی اس نے عزت کی، احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی احترام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دیا، معرفت دی، نورانیت دی، اور جنت دی، گناہ کو معاف کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی عطا کی۔ فآواہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانہ دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، یہ تو ایک آدمی کا ہوا۔ دوسرا آدمی وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، اس نے حیا کی، حیا شرم کے معنی میں، یعنی وہ بیٹھنا خالص علم کو حاصل کرنے کے لیے، خالص توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو علم حاصل کرنے کے لیے، نورانیت حاصل کرنے کے لیے وہ نہیں بیٹھا، بلکہ فاستحیا، یعنی اس نے حیا کی، شرم کی۔ جو جیسا میں نے ابھی بتایا کہ میں اگر چلا جاؤں گا تو کوئی کیا کہے گا، جیسے مسجد میں جاتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں کہ اب چلے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس طریقے سے فاستحیا، اس نے حیا کی۔ فاستحی اللہ منہ، پس اللہ جل جلالہ و امن والہ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، کون بغیر اخلاص کے کر رہا ہے، اللہ کے سامنے ہے۔ اخلاص والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یہ جب بیٹھا تھا تو اخلاص کی وجہ سے نہیں بیٹھا تھا، خالص اللہ کی وجہ سے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ کیا شرم کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شرم آئی کہ میں ان سب کی تو مغفرت کروں اور اس ایک کی مغفرت نہ کروں، یہ میری حیا کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اس نے جیسے حیا کا معاملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کی یہی رائے ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ذرا اہم سا ہے، اس کا صرف اشارہ کرتا ہوں کہ حیا کرنا، شرم کرنا، یہ تو ہماری عادات، ہمارے اخلاقوں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق میں تو یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشاکلہ کے طور پر یہاں پر کہا گیا، جیسا حیا کی وجہ سے ہماری جو شرم اور جو حالات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق یہاں ہماری حالات کے متعلق سمجھانے کے لیے بتایا کہ اس طریقے سے اللہ نے ذکر کیا۔ ایک دوسری توجیہ بھی یہاں پر کی گئی ہے، جو دوسرے شعراء سے نقل کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو تھا، پہلے آدمی نے تو
खाली जगह को हासिल करने के लिए आगे बढ़ गया और आगे बढ़कर बैठ गया वो। दूसरा आदमी जो था वो उसकी तरह आगे बढ़कर नहीं बैठा, बल्कि शर्म की वजह से जहाँ उसको जगह मिली वहीं बैठ गया। तो उसमें पहली सूरत में तो शर्म की वजह से कि लोग मुझे क्या कहेंगे, वो शर्म थी। यहाँ ये शर्म नहीं, बल्कि लोगों के सामने मैं कैसे जाऊंगा, बड़े बड़े हजरात, बड़ी बड़ी अकाबिरीन, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने नहीं जाऊं, चलो मैं तो पीछे जाकर बैठ जाता हूं। इसलिए वो तवाज़ुअन पीछे बैठ गया। ये मतलब है हया का। लेकिन मैंने जैसा अभी बताया कि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं ये बात नहीं है, बल्कि मैंने जो पहला मतलब बताया वही बात है। लेकिन एक दूसरा मतलब है, ये भी अच्छा है कि उसने उस शर्म की कि मैं ये अकाबिरीन, ये लोग किताबों लेकर बैठे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर पहले से बैठे हैं, मैं क्यों उनसे आगे पहुंच जाऊं, चलो मैं यहीं बैठ जाता हूं, मैं तो छोटा आदमी हूं, यहीं बैठ जाता हूं, यहीं बैठकर सुन ले आऊं। इसने गोया के तवाज़ु की। फस्तहियल्लाह, बस अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसके साथ ये मामला किया कि सबको जो दिया उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिया और अल्लाह ताला ने उसकी भी मगफिरत फरमा दी। दो बात अलग हुई, समझ में आ गया है। तीसरी बात है, इसमें भी एक और नुक्ता है, वो ये है कि इसने तवाज़ु की, तो अब दोनों में सवाब किसको ज़्यादा मिला, पहले वाले को या दूसरे नंबर वाले को? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि इसने तवाज़ु की और अल्लाह तबारक व तआला को तवाज़ु बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ज़्यादा मर्तबा दिया, ज़्यादा फजीलत अता फरमाई। बहरहाल ये तो दोनों के मुतालिक गुजर गया। फस्तहियल्लाहु मिन्हु वम्मल आखर, फस्तहियल्लाहु मिन्हु में एक चौथी बात भी है, और वो ये है कि जब उसका इखलास की वजह से नहीं बैठा था, तो अल्लाह के यहाँ तो इखलास की कदर होती है, और बगैर इखलास के होता है तो उसको रद्द कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। नमाज के मुतालिक भी, नेक काम के मुतालिक भी आता है कि अगर कोई नेक काम करो और अल्लाह को राज़ी करने के लिए ना करो तो कुछ सवाब नहीं मिलता। यहाँ पर ये आदमी भी तो अल्लाह के रज़ा के लिए नहीं बैठा था, बल्कि शर्म की वजह से बैठा था। तो कहा कि बात सही है, लेकिन फस्तहियल्लाहु मिन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सोचा कि मैं जब इन सब के ऊपर रहम कर रहा हूँ तो उसके पास बैठा हुआ एक आदमी, उसको मैं कैसे छोड़ दूँ, चलो मैं भी इसको क्या है रहम करता हूँ, उसकी मगफिरत करता हूँ, उसका इक़ाब और सज़ा या उसको क्या है उसकी इबादत को, उसके काम को मैं रद्द नहीं कर रहा। समझ में आ गया? इसी वजह से कहा जाता है कि अल्लाह वाले जो हैं उनकी मजलिस में उनके पास जाना चाहिए, बैठना चाहिए, ताल्लुक़ रखना चाहिए। हुम रिजालुन, ये ऐसे आदमी है, ला यशका जलीसुहुम, कि इनके पास खालिस बैठने वाला भी महरूम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब रहमत के झोंके आते हैं, मगफिरत के झोंके आते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें सबको शामिल कर लेता है और सबको माफ़ कर लेता है और सबको नवाज देता है। वलम और अल्लाह ताला ने शर्म की उससे। वमल आखर, ये तीसरा आदमी है, फ़आरज़ा, तो उसने अल्लाह की बातों से एराज़ किया, अल्लाह के रसूल की बातों से एराज़ किया, अल्लाह के रसूल की हदीसों से एराज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से बेपरवाही की। फ़अरज़ल्लाहु अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने भी उससे एराज़ किया, अल्लाह ताला की बातों से उसने बेपरवाही की, अल्लाह ताला ने उससे बेपरवाही की, यानी उसकी मगफिरत नहीं फरमाई। तो ये बाप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मजलिस का अदब करना चाहिए और मजलिस के अदब में जाकर बैठ जाना चाहिए। जी। قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عام سامع. وبه قال حدثنا مصدق قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره فامسك انسان بخطام او قال بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النهر قلنا بلى قال فاي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس بذي الحجه قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لا يبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दूसरा
ترجمۃ الباب منعقد کیا، اور دوسرا ترجمۃ الباب میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ابھی ترجمۃ الباب میں قرآن کی آیت ذکر کر دیتے ہیں، کبھی ترجمۃ الباب میں کوئی حدیث ذکر کر دیتے ہیں، کبھی ترجمۃ الباب میں اپنے الفاظ سے بھی ترجمہ کو قائم کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر ترجمۃ الباب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی اور فرمایا کہ رب مبلغ او من سامع، بہت سارے لوگ جو حدیث کو حاصل کرتے ہیں وہ سامع سے، جس کو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ رب مبلغ اوا کے معنی بہت زیادہ سمجھدار، بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں سننے والے سے۔ یعنی بعض مرتبہ جس سے تم حدیث کو حاصل کر رہے ہو اور جس کو تم حدیث کو سنا رہے ہو، جس سے قرآن پڑھ رہے ہو یا قرآن کو کسی کو پڑھا رہے ہو، تو جس سے تم پڑھ رہے ہو اس سے زیادہ شاگرد، پڑھنے والا زیادہ زیادہ سمجھدار، زیادہ عاقل، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے، پڑھنے کے سلسلے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے بڑا ہو، مجھ سے استعداد میں بڑا ہو، مجھے درجات میں بڑا ہو تو میں اسی سے پڑھوں، بلکہ نچلے درجے والے، اپنے درجے والے کے ساتھ بھی علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الحدیثی ہو، حضرت مولانا شیخ الاسلام ہو، حضرت شیخ الہند ہو، ایسے ہی آدمی سے میں تو حدیث پڑھوں اور دوسرے سے میں نہیں پڑھتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ادنا سے، اعلیٰ سے اور اپنے برابر سے، چھوٹے سے بڑے سے، سب سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے میں کوئی چھوٹے بڑے کی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ترجمہ الباب کا مقصد ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے سے زیادہ استعداد والا، اپنے سے کم استعداد والا یا اپنے برابر استعداد والا، سب سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ چار چیزوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ حدیث کو اپنے سے اوپر والے، اپنے سے اچھی استعداد والے سے بھی حدیث حاصل کرنی چاہیے، اپنے برابر کے لوگوں سے بھی حدیث حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے سے چھوٹے شاگرد ان سے بھی حدیث حاصل کرنی چاہیے۔ یہ نہیں، شرم نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو میرے پاس پڑھا ہوا ہے، میں کیوں اس کے پاس پڑھوں۔ آج کل ہمارے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے شاگردوں سے پڑھنا بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب تم دیکھو گے تو اس میں تم دیکھو گے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھنے جاؤ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں کی حدیثوں کو بھی استاد کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے علم حدیث یا علمی بات، چاہے حدیث کی ہو، قرآن کی ہو، فقہ کی ہو، تفسیر کی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھ سے اچھا ہونا چاہیے، مجھ سے بڑا ہونا چاہیے، مجھ سے اونچے درجے کا ہونا چاہیے، یہ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او من سامع، اور حدیث ذکر کی عن ابی بکرۃ نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ اور بات چیت کر رہے تھے، اور اسی بات چیت میں انہوں نے یہ بات فرمائی، یہ حدیث فرمائی جو ابھی تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ اور اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ، کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوئے۔ یہ حدیث آگے بہت تفصیل کے ساتھ کتاب الحج میں بھی آئے گی۔ اصل واقعہ یہ گویا کہ حجۃ الوداع کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حج کے دن میں، یوم النحر میں، قربانی کے دن میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بات بیان فرمائی اور یہ پوچھا کہ اچھا بھائی بتاؤ آج کا دن کون سا دن ہے، آج کا یہ جگہ کون سی جگہ ہے، آج کا موقع کون سا موقع ہے. اس قسم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کے جواب دیے. ابھی تفصیل میں ترجمہ کروں گا تو بتاؤں گا، یہ تو مختصر دماغ میں پہلے بٹھا لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے. اور جواب دینے کے بعد پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے آج کا دن قابل احترام ہے، جس طریقے سے آج کا دن بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی عزت والا ہے، بہت ہی احترام والا ہے، اس طریقے سے ہر ایک مسلمان کی عزت اور آبرو بھی بڑی احترام والی چیز ہے، بڑی عزت والی چیز ہے. اس کی بھی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھی بے احترامی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو بھی غلط طریقے سے غلط نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیلات تمہارے سامنے ذکر کی. دیکھو اللہ جل جلالہ و امن والہ کا ماننے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے. اللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. سمجھ میں ہر ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. اس وجہ سے اس ایمان والے کی عزت کرنا، احترام کرنا اور اس کو عزت کے ساتھ پیش آنا، اس کی بے عزتی نہیں کرنا، اس کو گالی گلوچ نہیں کرنا اور اس کو برا بھلا نہیں کہنا یا اس کو ہلکا اور نیچ نہ سمجھنا، یہ اسلامی تعلیم ہے. ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آج کل ہم لوگ نے اس کو بھی چھوڑ رکھا ہے. سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ مبلغ جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے وہ سامع سے زیادہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اس وجہ سے ان کو بھی کیا ہے یہ علم حاصل کرنا چاہیے. اور استدلال میں حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے. وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِتَامِهِ، ایک آدمی آیا، ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی جو نکیل ہے اس نکیل کو، خیتام کو پکڑ لیا. اونٹنی کے منہ میں جو رسی لگائی جاتی ہے اس رسی کو اس نے پکڑ لیا. رسی کے پکڑنے کی وجہ سے وہ وہاں پر کیا ہے اونٹنی کھڑی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے. وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِتَامِهِ، جس کو ہم اپنی زبان میں لگام سے تعبیر کرتے ہیں. او بِزِمَامِهِ، راوی کو شک ہو گیا کہ یہاں پر زمام کا لفظ استعمال کیا یا ختام کا لفظ استعمال کیا. اس وجہ سے انہوں نے دونوں لفظ کو تمہارے سامنے شک کے ساتھ ذکر کیا کہ ایک انسان نے پکڑ لیا اس کی لگام کو یا اس کی رسی کو. اور پھر قال ایو یوم ھذا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اچھا بتاؤ بھئی آج کون سا دن ہے. میں نے ابھی بتایا کہ اس وجہ سے کہ زمانے جاہلیت میں بھی عرفہ کا دن، یوم النحر، یہ حج کے دن ہے، ایام دن ہے، بہت ہی معتبر سمجھا جاتا تھا. بلکہ اسی دن کی وجہ سے پورا مہینہ قابل احترام سمجھا جاتا تھا. پورے مہینے میں عام اور دنوں میں مارنا، کاٹنا، لڑنا، جھگڑنا کوئی بات نہیں ہوتی تھی ان کی. لیکن جہاں یہ 4 مہینے آ گئے وہ 4 مہینے میں حتیٰ کہ اگر اس کا باپ کا قاتل بھی مل جائے تو وہ اس کو قتل نہیں کرتے تھے اس دنوں کے احترام کی وجہ سے. تو یہ زمانے جاہلیت میں بھی ان لوگوں کے دلوں میں ان دنوں کا بہت زیادہ احترام تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو یوم ھذا، بھائی آج کون سا دن ہے. فسقطنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں اور ہم کیا جواب دیں. اس وجہ سے ہم نے چپکی سادھ لی، ساکت ہو گئے، ہم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس لیے کہ آج کون سا دن ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور جاننے کے بعد ہمیں معلوم ہے، پھر بھی پوچھا تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص بات ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام کچھ بدلنا چاہتے ہیں یا اس دن کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں. فسقطنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوی اسمہ، ہم نے یہ گمان کیا
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس دین کا نام جو ہے جو ہم جانتے ہیں اس نام کو بدلنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ سوال کیا, اس لیے ہم چپ ہو گئے. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا, ارشاد فرمایا, قال الیس یوم النحر, ارے بھائی آج کا دن قربانی کا دن نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا دن ہے. قلنا بلا, ہم نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہی کا یہ دن ہے. قال, ایک سوال تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد پھر دوسرا سوال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایو شہرین ھذا, بھئی یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ یوم النحر ہے تو ذی الحجہ ہے, بقرعید کا مہینہ ہے, ذی الحجہ کا مہینہ ہے. لیکن یہاں پر بھی ہم پھر یہی سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کے باوجود, ہمارے جاننے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اسلام میں احکام بدلے جا رہے ہیں, زمانے جاہلیت کی چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے, اسلامی چیزوں کو نافذ کیا جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام بدلنا چاہ رہے ہو یا نیا نام دینا چاہ رہے ہو. اس وجہ سے کہا ایو شہرین ھذا, فسقطنا, ہم ساکت ہو گئے, چپ ہو گئے, ہم نے جواب نہیں دیا. حتی ظننا, یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ سیسمیہ بغیر اسمہ, کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے علاوہ اس کا دوسرا مہینے کا نام بدلنا چاہتے ہوں گے, اس وجہ سے یہ کہا رہا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال الیس بذی الحجہ, ارے بھائی بولتے نہیں تم, کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ذی الحجہ ہی کا مہینہ ہے. قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے دو سوال کیوں کیے, میں نے ابھی تم کو بتایا کہ زمانے جاہلیت میں بھی ان دنوں کی, ان مہینوں کی کافروں کے دلوں میں بہت زیادہ عزت تھی, بہت زیادہ احترام تھا. حتیٰ کہ ان دنوں میں وہ لڑنا جھگڑنا بھی کیا ہے, معیوب اور برا سمجھا کرتے تھے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے احساس دلایا کہ دیکھو اس مہینے میں, اس دن میں کسی کو مارنا پیٹنا برا بھلا کہنا جیسا تم زمانے جاہلیت میں برا سمجھتے تھے. قال فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے اس مہینے کی عزت ہے, اس دن کی عزت ہے, اور اس دن کی عزت کی وجہ سے تم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہو, کسی کو قتل نہیں کرتے ہو, اسی طریقے سے دماؤکم و اموالکم, تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری آراز, عزت احترام, بینکم حرام, تمہارے درمیان اتنا ہی احترام والا ہے, اتنا ہی عزت والا ہے. جیسے اس دن میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں, اس طریقے سے کسی کا مال لے لینا, کسی کا مال چھین لینا, کسی کو بے عزتی کرنا, کسی کو برا بھلا کہنا, کسی کا کیا ہے عزت کے خلاف گالی گلوچ وغیرہ کرنا, یہ حرام ناجائز اور منع ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بتا دیا کہ دیکھو اس دن کا کتنا احترام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے احترام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے مال کو, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے, بے عزتی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا, جیسے اس مہینے میں, اس شہر میں, اس وقت میں, مکہ مکرمہ کی جگہ اور ذی الحجہ کا مہینہ اور یوم النحر میں کیا ہے, جس طریقے سے تم دوسری چیزوں کا احترام کرتے ہو, اسی طریقے سے مسلمانوں کی عزت اور احترام کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کسی کو بے عزتی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو برا بھلا نہیں سمجھنا چاہیے, کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو اس وقت موجود ہیں, جنہوں نے میری یہ بات سنی, اس کو لازم ہے کہ وہ لوگ جو ابھی یہاں موجود نہیں ہے ان تک اس بات کو پہنچا دیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر تبلیغ کا لفظ کہہ دو یا تعلیم کا لفظ کہہ دو, اس کی افضلیت اور اہمیت کے ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم آج کل عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے کو تو شوق میں آدمی پڑھ لیتا ہے
اور پڑھنے کے بعد پھر دنیاوی کاروبار میں دنیاوی چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور یہ پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تم نے پڑھا ہے اس علم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس علم کو دوسرے تک پہنچاؤ، دوسرے کو سکھلاؤ۔ اس وجہ سے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو تم سکھلا رہے ہو وہ بہت زیادہ صاحب استعداد ہے، بہت زیادہ صاحب فہم ہے، اس وجہ سے اس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کا، بہت ساری چیزوں کا وہ اخراج کرے گا اور بہت سارا فائدہ حاصل کرے گا۔ یہاں پر بھی ایک واقعہ یاد آ گیا جو آپ کو اس کی وضاحت کے لیے انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ ہے تو باہر کی چیز بخاری میں ایسی چیزیں بیان کرنا تو میں اس لیے پسند نہیں کرتا کہ جو بخاری ہے بڑی کتابیں رہ جاتی ہے، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی بتا دو، ہو سکتا ہے کسی کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اس لیے کبھی کبھی واقعات بھی حضرت شیخ بھی بیان کیا کرتے تھے، ہم بھی حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، میرے والد صاحب بھی بیان کیا کرتے تھے۔ خیر تو ایک اوپر سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ استاد ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر مہمان تشریف لے گئے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بیٹی تھی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹی سے کہا کہ میرے استاد ہیں، اتنے بڑے ہیں، حدیث میں، فقہ میں، علم میں اتنا درجہ ہے، امام ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ ہمارے یہاں رہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا استاد جب ہمارے گھر آئے تو ہمیں کتنی مسرت ہوتی ہے۔ اس گرے پڑے دنوں میں بھی یہ فائدہ ہے تو اس زمانے کا کیا حال ہوگا، سوچ لو۔ بہرحال امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اہتمام کیا، میرے استاد آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اور یہ ہم نے بھی دیکھا بھائی اپنے آنکھوں سے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان تشریف لے گئے اور پاکستان سے تبلیغ میں گئے تھے رائے کے اجتماع میں، اور وہاں سے آنے والے تھے، جمعہ کا دن تھا، حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کو اتنی خوشی تھی کہ کچھ نہ پوچھو، بہت اہتمام تھا۔ بھائی یوسف آ رہا ہے، جو راستے میں ملا، بھائی تمہاری دعوت ہے، فلاں دن یوسف آ رہا ہے، آ جانا، تمہارے دن دعوت ہے، بس اس طریقے سے میں نے خود دیکھا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت پھر اسی دن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت تار آ گیا کہ حضرت جی کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا۔ خیر بہرحال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت زیادہ خوشی آ رہی تھی۔ امام احمد ابن حنبل کو گھر والوں کو بھی بتا رکھا تھا، بڑا اہتمام بھی کیا جا رہا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں رات گزاری۔ ان کی بیٹی نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں مصلی رکھ دیا اور ایک لوٹا پانی کا رکھ دیا، اس وجہ سے کہ رات کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں اٹھیں گے تو اس وقت ان کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور اسی طریقے سے تہجد وغیرہ پڑھیں گے تو مصلی بھی رکھ دیا۔ صبح ہو گئی، ہمارے یہاں کے حساب سے تو چائے ناشتے کا وقت ہو گیا ہوگا، وہاں اس زمانے میں چائے ناشتہ نہیں تھا، بہرحال صبح کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی حضرت امام صاحب کے کمرے میں گئی، صاف صفائی وغیرہ جو بھی کرنا اس کے لیے، تو دیکھا کہ جیسا تہہ کر کے مصلی رکھا ہوا تھا اسی طریقے سے مصلی رکھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے لوٹے کا پانی بھرا ہوا تھا اسی طریقے سے لوٹے کا پانی بھرا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ نہ تو انہوں نے تہجد پڑھی، نہ وضو کیا، نہ کچھ، اور عامتاً ایسا ہوتا ہی ہے، سمجھ میں
تو انہوں نے بیٹی نے اپنے ابا جان سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں میرے استاد آ رہے ہیں، بڑے ہیں، یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، سمجھ میں آپ بتا سمجھ لیتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آپ اتنے متقی پرہیزگار ہیں، تہجد آپ کی کبھی نہیں چھٹتی، وضو ہوتا ہے، تہجد پڑھتے ہیں، آپ کا استاد تو آپ سے بڑا ہونا چاہیے، استاد صاحب نے تو کچھ کیا ہی نہیں، نہ تو تہجد پڑھی نہ ہوتی، کیسے معلوم ہوا؟ ارے جیسے میں نے مصلی گھڑی کر کے رکھا تھا ویسا گھڑی کیا ہوا مصلی رکھا ہوا ہے، جیسے لوٹا رکھا تھا ویسا لوٹا رکھا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹی نے شکایت کی، آمدن ہوتا ہی ہے ایسا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے سن لیا، اور سننے کے بعد پھر کام کاج ہوتا رہا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں کہا حضرت امام احمد بن حنبل نے کہ بیٹی ایسا کہہ رہی تھی، سمجھ میں آ گیا۔ ان لوگوں کے دل صاف تھے، اس وجہ سے ان کو کوئی رنج تکلیف نہیں ہوتی تھی، ہمارا تو رنج ہو جائے گا، پتہ نہیں کیسی ناراضگی ہو جائے گی۔ خیر بہرحال تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، میں نے تہجد بھی نہیں پڑھی اور وضو بھی نہیں کیا، رات کو جب میں تمہارے پاس سے گیا تو آپ سے یعنی امام محمد بن حنبل سے شاگرد سے میں نے تم سے ایک حدیث سنی، اور اس حدیث پر غور کرتے 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 اس حدیث کو غور کرتے ہوئے سوچتے ہوئے صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، اور میں نے اس حدیث سے اتنے ہزار مسائل کو استنباط کی، اس لیے تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح سو گئے ہوں گے۔ بہرحال حضرت امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا مجھے یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو امام شافعی استاد ہیں، امام محمد شاگرد ہیں، لیکن شاگرد سے انہوں نے پڑھا اور اس ایک حدیث سے کئی سو مسئلے، کئی ہزار مسئلے انہوں نے استنباط کیے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سے بڑے سے اپنے سے چھوٹے سے بھی پڑھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ بھائی پڑھنے کے بعد پڑھانے کا سلسلہ، سمجھانے کا سلسلہ، تبلیغ کا سلسلہ باقی رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پڑھ لیا میں نے، اب مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو دوسری تجارت میں لگ جاتا ہوں اور پھر پڑھنا پڑھانا چھوڑ دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم پڑھا رہے ہو وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہو، تم جتنا سمجھے ہو، تم جتنے مسائل سمجھو اس سے زیادہ مسائل لوگوں کو سمجھائے، فائدہ کریں، اس وجہ سے اس سلسلے کو باقی رکھنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا جو اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے۔ جی قال رحمه الله باب العلم قبول باب العلم قبل باب العلم قبل القول والعمل بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وقال إنما يخشى الله من عباد العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، وقال أبو ذر لو وضعتم السمسامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ الشاهد الغائب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء، ويقول الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا، باب العلم قبل القول والعمل، پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، العلم قبل القول، لوگوں کے سامنے تقریر کرنے سے پہلے، لوگوں کے سامنے بات کرنے سے پہلے تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے عمل کرنے سے پہلے بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔
اس وجہ سے کہ بغیر علم کے عمل ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو چیز تم لوگوں نے پڑھی ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر اپنے علم پر تم عمل نہیں کرو گے تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ تم جانتے تھے پھر اس کے باوجود تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بتلانے سے پہلے بھی علم حاصل کر لینا چاہیے، اور عمل کرنے سے پہلے بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ بغیر علم کے عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر عمل کرو گے بھی تو غلط کرو گے، اس وجہ سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کو کیوں منعقد کیا؟ شراح فرماتے ہیں کہ اس میں علم کی فضیلت کو بتانا مقصود ہے، لیکن علم کی فضیلت کے متعلق تو پہلے بتلا چکے ہیں، پھر دوبارہ تکرار کیسے ہو جائے گا؟ اس وجہ سے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ جو تم عمل کرتے جو پڑھو اس کے اوپر عمل کرو، اور جس کے اوپر تمہیں عمل نہیں کرنا اس کو پڑھو گے اور عمل نہیں کرو گے تو سزا ہوگی، ظاہر بات ہے۔ تو اس وجہ سے جب عمل نہیں کرنا ہے تو پھر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ چھوڑ دو، نہیں پڑھیں گے۔ یہ کسی کے دل میں واہمہ پیدا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واہمہ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں عمل کرو یا نہ کرو یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن علم پہلے نمبر کی بات ہے۔ علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ عمل کرو بہت اچھی بات ہے، اور عمل نہ کرو یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن علم تو ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے فرمایا کہ بابن العلم قبل القول والعمل لقول اللہ عز وجل فعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ فعلم، جان تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں سب سے پہلے گیا اعلم، یہ سیکھو، جان لو۔ تو معلوم ہوا کہ عمل سے پہلے سیکھنا ضروری ہے، اس وجہ سے سیکھنا چاہیے۔ فبدأ بالعلم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ سے پہلے علم حاصل کرنے کو بتایا گیا۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ آدمی مر جاتا ہے، بہت سارا مال ہوتا ہے، تو اس مال کو اس کے لڑکوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، سب میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی آدمی مر جائے گا، اگر خدا نخواستہ، مثلا ابھی ایک مثال میں براڈ فور میں اگر ایک آدمی مر گیا، 5 لاکھ پاؤنڈ چھوڑ کر مارا، تو یہ نہیں کہ 5 لاکھ پاؤنڈ یہاں کے براڈ فور کے جتنے مسلمان ہیں سب میں تقسیم کیے جائیں گے، نہ، بلکہ اس کے قریب کے جو ہوں گے، اس کا اولاد وارث، انہی کے اندر دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے انبیاء جو ہیں، وہ انبیاء کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو انبیاء جو مال یا دولت چھوڑ کر مرتے ہیں ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو سب کا سب صدقہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ علماء جو علم نبیوں کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، وہ علم انبیاء کی طرف سے جو علم آیا ہے وہ علماء کرام حاصل کرتے ہیں، اور علم نبیوں کا علم حاصل ہوتا ہے، تو گویا کہ نبی کا جو علم ہے اس کے وارث علماء ہوئے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ علماء کرام، علماء کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک کو تو علماء ربانی کہا جاتا ہے، ایک کو تو علماء دنیا کہا جاتا ہے، ایک کو تو علماء آخرت کہا جاتا ہے۔ علماء دنیا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عزت نہیں، بلکہ علماء آخرت جس کو علماء ربانی کہا جاتا ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی عزت ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ سب سے اونچا درجہ رسول کا ہے، پھر اس کے بعد درجہ نبی کا ہے، اور نبی کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہے ایمان والوں کا ہے، اور ایمان والوں میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ علماء کرام کا ہے۔ اس وجہ سے علماء کو اپنے درجہ اور اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، چاہے علماء مرد ہو یا عورت ہو، ان کو اپنا مقام و درجہ سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ،
علم کے ذریعے سے شروعات کی گئی، عالم پہلے کہا گیا، اور علماء یہی انبیاء کے ورثہ ہیں، ورث العلم، انہوں نے علم کی وراثت حاصل کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین لے کر آئے تھے اور جو چھوڑ کر گئے، وہ ہر ایک شاگرد یا ہر ایک آدمی جو علم حاصل کر رہا ہے، انہوں نے ورث العلم، انہوں نے علم کی وراثت کو حاصل کی۔ اب جب علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی کی طرف سے گویا کہ ہمیں ایک چیز مل رہی ہے پیسوں کی اور پاؤنڈ کی، تو ہمارے یہاں بڑی قدر و قیمت، تو فرماتے ہیں کہ پیسوں کو جب حاصل کرنا ہو تو بہت اہتمام سے حاصل کرتے ہو۔ کہا کہ یہ علم جو ہے انبیاء کی وراثت ہے، فمن اخذہ، جو شخص کے اس کو حاصل کریں تو وہ اس کو بہت اہتمام کے ساتھ، بے حظ وافر، کامل حق کے ساتھ، کامل حصے کے ساتھ اس کو حاصل کریں۔ یعنی یہ نہیں ذرا سا پڑھ لیا، بلکہ خوب پڑھ کر زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ علم حاصل کرو گے، اتنی نبی کی وراثت، اتنی نبی کی نورانیت ان کو حاصل ہوگی۔ فَأَخَذَ بِالْحَظِّ الْوَافِرِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، اب اس میں علم حاصل کرنے کے لیے جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیا جاتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ من سلک طریقا یطلب بہ علما، کہ جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے، پیدل جاتے ہو، سواری پر چلتے ہو، یا ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہو، ایک صوبے سے دوسرے صوبے جاتے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی طریقے اختیار کرتے ہو، من سلک طریقا یطلب بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اس راستے کو حاصل کرنے کے لیے موجودہ زمانے میں آن لائن ہے یا دوسرے طریقے سے جس کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے جو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، پیسے کا خرچ وغیرہ ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سہل اللہ لہ، آسان کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، طریقا الی الجنہ، جنت کے راستے کو آسان کر لے گا۔ اس وجہ سے اس راستے کو، علم کو حاصل کرنے کے لیے جو مشقت اور تکلیفیں ہو، اس تکلیف کو اٹھانا چاہیے، اور اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کا مقولہ میں نے پہلے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری پہلے باب میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے قرآن پاک کی آیت ذکر کی اور علم کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ یاد آیا؟ پہلی حدیث میں نے بتایا تھا، اور اس کا جواب یہ دیا تھا کہ چونکہ علم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایک حدیث بیان نہیں کی۔ اگر ایک حدیث بیان کرتے تو لوگوں کو احتمال ہوتا کہ یہ بس یہی ایک فضیلت ہے، تو چونکہ اس کی فضیلت مختلف متنوع الگ الگ قسم کی ہیں، الگ الگ طریقے کی ہیں، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر صرف قرآن کی آیت ذکر کی تھی، حدیث ذکر نہیں کیا تھا۔ دیکھو یہاں پر بھی یہ کتنی بڑی فضیلت بتائی کہ وہ علماء جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ دوسرا، یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہے، اس کو حاصل کرو تو حظ وافر کرو، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور تیسرا، اگر اس کے حاصل کرنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی خرچ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے راستے تمہارے لیے آسان کرے گا، اور جس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو گئے اس کے لیے اور پھر کیا چاہے، یہ بڑی فضیلت ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ وقال انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء کرام ہی ڈرتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، یہ سب تقوی میں داخل ہیں۔ یہ علماء کے حصے میں زیادہ ہے، علماء زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے علماء کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں، تو اس کے لیے میں نے ابھی بتایا کہ علماء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو تو کہا جاتا ہے علماء خیر،
اور دوسرے کو کہا جاتا ہے علماء شر. ایک کو تو کہا جاتا ہے علماء دنیا اور ایک کو کہا جاتا ہے علماء آخرہ. سمجھنا یہاں پر علماء دنیا کا تذکرہ نہیں، علماء آخرت کا درجہ ہے، علماء خیر کا درجہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس سے علماء کی ایک فضیلت معلوم ہوئی. وقال وما يعقلها الا العالمون. اللہ تبارک قرآن پاک میں ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حالات وغیرہ، دنیا کے حالات وغیرہ ذکر کی، اور ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ آخرت بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن آخرت اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے. اس وجہ سے اس وقت ہمارے سامنے پاؤنڈ ہے، اس وقت ہمارے سامنے روپے ہیں، اس وقت ہمارے سامنے دنیا ہے. اس وجہ سے دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہے اور اسی لیے ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں. لیکن جو صحیح حضرات ہیں وہ آخرت ہی کو سامنے رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ عقل مند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بھی ہو لیکن یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا آخرت ہے، وہ آخرت کی چیزیں ہیں. اس وجہ سے وما یعلم الا العاقلون، عاقل اور علماء ہی کو یہ درجہ حاصل ہے اور انہی کو یہ وما یعقلها الا العالمون. وقال، اور قرآن پاک کی آیت میں وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. اس میں بھی بتایا گیا کہ اگر یہ حضرات جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں یہ سمجھدار ہوتے، سمجھ گئے ہوتے، تو پھر اس صورت میں سمجھ کر اس گری پڑی سڑی ہوئی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ایک مثال کے ذریعے سے شاید اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. میں پہلے تمہیں بتا دوں کہ ایک تو میں 5 پاؤنڈ دوں آپ کو اور کہا کہ بھئی یہ میرے 5 پاؤنڈ ہے، تم رکھو، میں پھر لے لوں گا. اور ایک تمہارے 5 پاؤنڈ ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، جو تم جانتے ہو کہ میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو اس دونوں میں سے کون سا تمہیں زیادہ اچھا لگے گا یہ بتاؤ. تمہارے پاس 5 پاؤنڈ ہے وہ اچھا لگے گا یا میں نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں وہ اچھا لگے گا؟ ظاہر بات ہے تم کہو گے کہ ہمارے پاس ہے وہ اچھا لگے گا. حالانکہ یہ تو تعداد میں زیادہ ہے، 50 پاؤنڈ میں نے دیے ہیں. تو اسی طریقے سے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا کی جو نعمتیں دی ہے یہ ساری کی ساری نعمتیں ٹیمپروری دی ہے. صحت ہے تو وہ ٹیمپروری ہے، مال ہے تو وہ ٹیمپروری ہے، حسن ہے تو وہ ٹیمپروری ہے، اچھے مکان اچھی گاڑیاں ہیں تو وہ سب ٹیمپروری ہے. استعمال کرو، استعمال کر کے یہیں چھوڑ کر جانا ہے، کوئی اس کو ساتھ لے کر نہیں زوال آ جائے گا. اور اللہ جل جلالہ کے پاس جو تم کرتے ہو یا اللہ کے خزانے میں جو جمع کرتے ہو وہ ابھی تمہیں یہاں نہیں ملے گا، لیکن وہ ملے گا مرنے کے بعد، اور وہ ملے گا تو ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا. وہی وہاں سے کوئی چھیننے والا، لینے والا، زوال آنے والا، کمی ہونے والی اس میں نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ عقل مند آدمی ہے وہ اسی کو پسند کرے گا جو اس کا ہے، اس کے پاس رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. قرآن پاک میں تفصیل کثرت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، وفد کا وفد، جماعت کی جماعتیں جہنم میں داخل ہوگی اور وہ وہاں کہے گی بہت پریشان ہے، بھائی پانی لاؤ، ذرا کھانا لاؤ، ذرا ٹھنڈک کرو، ذرا یہ کرو، ہم پریشان، بہت کچھ کہیں گے. سورہ ملک میں بھی ہے. تو اس وقت فرشتے کہیں گے کہ بھائی تم لوگوں جہنم میں کیوں آئے، تم لوگ برے کام کیوں کیے؟ کیا تم کو وہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ ایسا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ایسا کرو گے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی، ایسا کرو گے تو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. اور دنیا میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بتانے والے نبی، رسول اور موجودہ زمانے میں علماء کرام وغیرہ تمہارے پاس آئے تھے کہ نہیں؟ تم کو بتایا تھا کہ نہیں؟ تو اس وقت یہ کہیں گے کہ آئے تو تھے، انہوں نے بتایا تھا، نبی نے بھی بتایا تھا، رسولوں نے بھی بتایا تھا، علماء نے بھی بتایا تھا، تبلیغ جماعت والوں نے بھی بتایا تھا، لیکن ہم لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانی تھی، نہیں سمجھی تھی اور ان کی بات کا اہتمام نہیں کیا تھا، اور ہم اپنے اکڑ پر، اپنے طور پر دنیا کماتے چلے گئے، دنیا کی طرف بڑھتے چلے گئے. اس وجہ سے اب ہم محروم ہو گئے اور جہنم ہمارے حصے میں آئی. تو قالوا
وہ کہیں گے لو کننا نسمو، اگر ہم نبی کی بات کو مان لیتے، رسول کی بات کو مان لیتے، علماء کی بات کو مان لیتے، تبلیغ کرنے والوں کی تبلیغ کو مان لیتے، لو کننا نسمو او نعقلو، اور اس کو ہم سمجھ بھی لیتے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو اب جہنمیوں میں سے ہم نہیں ہوتے۔ وقالا، امام بخاری رحمۃ اللہ دوسرے ذکر کر رہے ہیں، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ اور جو لوگ نہیں جانتے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم کا درجہ بڑھا ہوا ہے، ہر جگہ پر اہل علم کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ لیکن میں یہاں پھر بتاؤں، یہاں اہل علم سے مراد علم دین ہے۔ آج کل ہمارے یہاں علم دین کے حاصل کرنے والوں کے تو وقت نہیں ہے، ہاں گریجویٹ والوں کی، گریجویشن والوں کی بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ اہتمام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی آیت کے بعد مزید حدیث میں فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ، آخرت کے کام آنے والے چیزوں پر عمل کرنا، آخرت میں نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا، یہ اصل میں تفقہ فی الدین ہے۔ انما کہیں گے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما العلم بالتعلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما العلم، علم تعلم سیکھنے سکھانے ہی سے آتا ہے، یعنی یہ علم دین تم کو کسی ماہر اچھے استاد کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس پڑھنے کے بعد جو علم آئے گا وہ صحیح معنی میں علم ہوگا۔ ویسے مطالعہ کر کے بھی آدمی حاصل، آج کا تو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، انٹرنیٹ پر جو دیکھ لو وہ سارا لکھا ہوا موجود ہوگا، اور انٹرنیٹ کو دیکھ کر کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگے، بغیر پڑھے ہوئے بہت بڑا عالم سمجھنے لگے، تو اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتبر علم وہی